پیار آتا ہے، پیار جس کی شکل محبوب سے ملتی ہو وہ بھی پیارا لگتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ زلفیں یہ حضور کی نقل ہی تو ہے، یہ پگڑیاں اور ٹوپیاں حضور کی نقل ہی تو ہے، یہ مسواک اور خوشبو حضور کی نقل ہی تو ہے. کتنا پیار آئے گا اسے، یہ میرے یار کی کاپی کر رہے ہیں. اور معلوم نہیں تاجدار انبیاء کے غلاموں، آج جو حضور کے طریقوں پہ چلیں ان کا کیا مقام بنے گا. میں ایک روایت عرض کرنے لگا ہوں، مولانا روم نے لکھی ہے. اقبال کے جو مرشد ہیں، مرشد ماں مرشد روشن ضمیر، کاروان عشق و مستی را امیر، اقبال کہتا ہے امام الانبیاء کے غلاموں، جو فرعون تھا نا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا اور اس کے ماننے والے اسے صرف حکمران نہیں خدا مانتے تھے اور سجدہ بھی کرتے تھے. انہی فرعون کے ماننے والوں میں ایک ایسا شخص تھا جو نقالی میں بہت ماہر تھا، جس کی اس کو کہتے وہ اس کی نقل اتار لیتا تھا. ایک دفعہ قوم کے لوگوں نے، جوانوں نے اسے کہا کہ کبھی موسیٰ علیہ السلام کی بھی نقل اتار، تو ہر ایک کی نقل اتارتا ہے، تو جو نبی بن کے آئے ہیں نا، جو کہتے ہیں نبی، ان کی بھی تو نقل اتار. اس نے کہا اس کے لیے پھر تھوڑا سا مجھے حلیہ بنانے دو، ٹائم چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کی طرح اس نے زلفیں رکھ لی، اسی طرح داڑھی، اسی طرح کپڑے سلوائے، اسی طرح عصائے موسوی جیسے تھے، ایک ڈنڈا سا پکڑ لیا ہاتھ میں، مکمل طور پر تیار ہو کر اعلان کروایا، سب آؤ آج میں موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتاروں گا. دنیا نیچے کھڑی ہے، وہ اونچی جگہ پہ. اس طرح اس نے شروع کیا جیسے موسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر ادھر ہاتھ کیا، عصا دکھایا، وہی ادائیں جو موسیٰ علیہ السلام کی تھی. ادھر جب اس نے یہ کام شروع کیا، ادھر اللہ نے فرمایا جبریل زمین کی طرف دیکھ کیا ہو رہا ہے. اور اس کی مولا فرعون کو خدا ماننے والا کافر تیرے پیغمبر کی نقل اتار رہا ہے. فرمایا جبریل گواہ ہو جا مجھے اپنی عزت کی قسم، جب فرعون اور اس کے ماننے والے سارے دریا میں غرق کروں گا، میں اس بندے کو نہیں ڈوبنے دوں گا. کیوں کہ اس کے جسم پر میرے یار کی ادا اتر چکی ہے، اور وہ کافر ہے، اندر کفر ہے. فرعون کو خدا مانتا ہے، اسے سجدہ کرتا ہے، اور اس کے صرف تن پر پیغمبر کی ادا اتری ہے. اللہ فرماتے اسے ڈوبنا نہیں دوں گا. اور میرے آقا کے غلاموں، تمہیں کون غرق کر سکتا ہے؟ تمہارے اگر من میں عشق مصطفیٰ ہو اور تن پر شریعت مصطفیٰ اور تن پہ سنت مصطفیٰ، تمہیں کون ڈبو سکتا ہے؟ اور اسی ماحول کو زندہ کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدارس قائم ہو رہے ہیں. یہ جو سبز پگڑیاں ہیں نا، سبزہ بہار کی علامت ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو امام الانبیاء کے غلاموں میں اکثر یہ پیغام دیا کرتا ہوں، کیا کہ سارے عالم پر چھڑک دو. چاہتے ہو تم اگر بدلا ہوا فردہ کا رنگ، فردہ کہتے ہیں آنے والے کل کو اور مستقبل کو، چاہتے ہو تم اگر بدلا ہوا فردہ کا رنگ، تو سارے عالم پر چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ. یہ یار کی ادائیں ہی تو ہیں کہ جنہیں عام کر دیا امیر اہل سنت نے. ان کے اپنے سینے کی جو آگ تھی انہوں نے وہ تقسیم کی اور کئی سینے بڑکا دیے. جس دور میں جوان، میں دیکھتا تھا پنجاب یونیورسٹی میں، جس دور میں جوان حالت نماز میں آقا کے غلاموں ٹوپیاں بھی چھوڑ گئے تھے، اس دور میں اس عاشق رسول نے پگڑیاں بدوا دی ہیں. مرشدیت تار پر نور کی بساط، مرشدیت تار پر نور کی بساط، دن ہو یا رات ہو نور کی بساط ہو. آج لوگ ان کو دیکھتے ہیں اپنے اعمال کو صحیح کرتے ہیں کہ یہ چونکہ کام امیر اہل سنت کر رہے ہیں اس لیے یہ ٹھیک ہوگا.
تو آج دنیا انہیں کیوں دیکھ رہی ہے؟ آؤ مجھے کہنے دو، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے اور دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے اپنے سینے کی آگ، وہ جو عشق مصطفیٰ کی ان کے سینے میں تھی، وہ اب عام کر دی ہے۔ تو خوش بخت ہو امام الانبیاء کے غلاموں، پورے گجر خان والے نہیں، پورے علاقے والے، اور بطور خاص اس محلے کے لوگوں کہ یہاں مجھے معلوم ہوا کہ جامعہ قائم ہو رہا ہے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام۔ خوش بخت ہو، میں وہی پیغام دوں گا آخر میں جو حضور غوث اعظم نے جب مدرسہ بنایا تھا تو بغداد والوں کو دیا تھا۔ غوث اعظم نے مدرسہ بنایا تھا۔ لوگ جو امیر لوگ ہیں ان کی غفلت ہمیشہ افسوس کن رہی ہے۔ پڑھانے والے غوث اعظم اور پھر بھی لوگ بچے نہ بھیجیں، آپ تصور کریں بد نصیبی ان کی۔ تو غوث اعظم پڑھاتے تھے، 30 سال تک مصلی پہ بیٹھ کر حضور کی شریعت پڑھائی ہے۔ تو غوث اعظم فرمایا کرتے تھے جو لوگ اپنے بچے نہیں بھیج رہے تھے، لفظوں کی تمکنت دیکھنا غوث اعظم کی، لہجے کی کھنک دیکھنا، ایک ایک بندے کو پکڑ لیتے جو بچے نہیں بھیجتا تھا مدرسے میں۔ کیا کہتے عربی میں؟ فرماتے یا قلیل العقل بیتوں کا لدجلتے و تموت و اتشانا، فرماتے ہو عقل کے اندھے اور رہتا دریا پہ پھر بھی پیاسا مر رہا ہے۔ کہ یہاں میرے مدرسے میں عبد القادر جیلانی کا فیضان علم، فیضان روحانیت جاری و ساری، اور تیرے بچوں کے کاسے پھر بھی خالی ہیں۔ عقل کے اندھے، کم عقل، دریا پہ رہ کر بھی پیاسا مر رہا ہے۔ تو اسے صرف مدرسہ نہ سمجھو جو قائم ہونے والا ہے۔ گجر خان والوں، اللہ کی عزت کی قسم، اس محلے میں چشمہ فیض مصطفیٰ جاری ہونے والا ہے۔ عمارت یہاں کی ہوگی، فیض مدینے کا بچے گا۔ اس لیے اپنی اولاد کا رخ کر دو دہلیز مصطفیٰ کی طرف، اپنے بچوں کو عالم بناؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بناؤ، تاکہ ہماری نسلوں میں تاجدار کائنات کا دین اور شریعت چلتی رہے۔